الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ ایک بندہ مومن ایک عظیم مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے، اور وہ عظیم مقصد ہے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنا اور اس رضا کے بدلے جنت کے اندر اپنے آپ کو پہنچانا۔ دنیاوی معاملات کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم اگر بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ اس بیماری سے شفایاب ہونے کے لیے آپ کو فلاں فلاں دوا لینی ہے۔ اگر ہمیں صرف اس دوا کا علم ہو جائے اور ہم اس دوا کو نہ لے تو ہم شفایاب نہیں ہوں گے۔ ہماری زندگیوں کے اندر اعمال کی جو کوتاہیاں ہیں، جو بے عملیاں ہیں، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم جتنا ایمان، جتنی محبت ہم ہماری دنیا سے کرتے ہیں اتنی آخرت سے نہیں کرتے۔ بہت بڑا نقصان بے عملی کا یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں انسان پر آتی ہے، لیکن آج ہم دیکھیں، ہم ہمارا جائزہ لیں، کون سی ایسی مصیبت پریشانی آج ہم پر نہیں ہے جو مسلط نہیں ہے؟ ہر طرح کی مصیبت پریشانی آج ہم پر مسلط ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان عبادتوں کے اندر غفلت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے پھر وہ عبادتیں چھوڑنے لگتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہمارے دل کی سختی کی علامت ہے۔ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ وقال جل في علاه: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر، اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب کرام پر، جن کا منہج اور جن کا طریقہ ہم سب کے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ آپ لوگ جو ہے صف بنا کر کے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ ایک بندہ مومن ایک عظیم مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے، اور وہ عظیم مقصد ہے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنا اور اس رضا کے بدلے جنت کے اندر اپنے آپ کو پہنچانا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جنت تک لے جانا۔ یہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی عظیم مقصد کے تحت ایک مومن زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔
کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہی ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ ایک مومن دنیا کی نعمتوں میں رہ کر کے بھی ایسی نعمتوں کی تیاری کرتا ہے، اور ایسی نعمتیں ہمیشہ اس کے عمل کے اندر شامل رہتی ہیں، ایسے نیک اعمال اس کی زندگی میں شامل رہتے ہیں جو اسے ان نعمتوں تک پہنچانے والے ہیں جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، کہ اللہ کہتا ہے میں نے میرے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، ولا اذن سمعت، نہ کبھی کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ یہ نعمتوں کا خیال بھی کبھی کسی انسانی دل پر گزرا ہوگا۔ ایسی نعمتوں کے لیے ایک بندہ مومن ہمیشہ تیاری کرتا رہتا ہے، اور یہ نعمتیں بدلہ کس چیز کا ہے؟ یہ نعمتیں صرف معلومات حاصل کر لینے، علم حاصل کر لینے کا بدلہ نہیں ہے، یہ نعمتیں اور اللہ کی رضا بدلہ ہے عمل کا۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کن نعمتوں کو چھپا رکھا ہے، اور یہ آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی نعمتیں کس بدلے میں ملے گی؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ لہذا محض علم حاصل کر لینا یہ نجات کا باعث اور ذریعہ نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہ ہم اگر بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ اس بیماری سے شفایاب ہونے کے لیے آپ کو فلاں فلاں دوا لینی ہے۔ اگر ہمیں صرف اس دوا کا علم ہو جائے اور ہم اس دوا کو نہ لیں تو ہم شفایاب نہیں ہوں گے الا باذن اللہ۔ تو جب ہم دنیاوی معاملات کے اندر ہم یہ مانتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بزنس پروفیٹیبل ہے، اس کام میں، اس بزنس میں پیسہ ڈالنے پر مجھے نفع ہوگا، میری دنیا بنے گی، تو کیا ہم صرف اس کو جان کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ اس کے لیے دن رات مہینے سال پوری زندگی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف علم حاصل کر لینے سے وہ نتیجہ، وہ رزلٹ نہیں آئے گا جو مجھے خوش کرنے والا ہے، جو میں چاہتا ہوں۔ تو جب دنیا کے معاملے کے اندر ہم یہ مانتے ہیں، تو آخرت کے معاملے کے اندر بھی ہمیں یہ ماننا چاہیے، اور صرف ماننا ہی نہیں چاہیے بلکہ عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ صرف ایمان لانے سے آخرت کے اندر اللہ کی رضا نہیں ملنی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نعمتوں کا تذکرہ کیا، جہاں جنت کا تذکرہ کیا، اللہ کے انعامات کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ذکر کیا۔ جیسے شروع کی آیت میں ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کہتا ہے اللہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ یہ نعمت بدلہ ہے جزاء بما كانوا يعملون۔ لہذا ہم جب دنیا کے اندر یہ چیز مانتے ہیں تو ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ آخرت کے اندر بھی ہم صرف علم کے اوپر اکتفا نہ کریں۔ علم دراصل عمل کی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے، علم عمل کی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارے عمل کی اصلاح ہو، جبکہ ہم نے صرف علم حاصل کرنے ہی کو سب کچھ بنایا ہوا ہے، عمل کا بدل اس کو مان بیٹھے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں بھی کریں تو ہمارا معاملہ آسان ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا جب نوح علیہ السلام کا معاملہ پیش آیا، جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ سارے اہل ایمان کو لے کر نکل چلیں، ان کا بیٹا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں آیا، آخر میں ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے سفارش کری تو اللہ نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک، نوح وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، کہ جس آدمی کا عمل اسے پیچھے کر دے گا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ لہذا ہم عمل کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر عمل کو لے کر آئیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر اعمال کی جو کوتاہیاں ہیں
جو بے عملیاں ہیں وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم جتنا ایمان، جتنی محبت ہم ہماری دنیا سے کرتے ہیں اتنی آخرت سے نہیں کرتے. بھلے ہی ہم زبان سے کہتے ہوں لیکن ہمارے اعمال اس بات کے گواہ ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر اکثر و بیشتر معاملات میں ہماری آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں. اور یہ عمل کی کوتاہیوں کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اس میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی علم اگر حاصل کر لیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل فیه وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم کی اولاد کے قدم، ایک بندے کے قدم، جب تک وہ اللہ کے یہاں ان چیزوں کا جواب نہیں دے لیتا ہرگز وہ اللہ کے سامنے سے اس کے قدم ہل نہیں پائیں گے، ہرگز اس کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں پائیں گے. یہ چند سوالات ہے، اگر ہم ان سوالات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، ان کے جوابات کا علم ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ان جوابات کی درستگی کے لیے عمل ضروری ہے. وہ سوالات کیا ہے؟ ان سب کی تیاری مجھے، آپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو کرنی چاہیے کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک بندہ اللہ کے سامنے جواب نہ دے دے کس معاملے میں، ان عمرہ فیما افناہ، یہ جو زندگیاں اللہ نے دی ہے جب تک بندہ اس کا جواب نہیں دے گا فیما افناہ کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں لگایا، کہاں اپنی زندگی فنا کی، جب تک اس بات کا جواب نہیں دے گا اللہ کے سامنے سے وہ ہل نہیں سکتا. بے عملی میں لگایا یا عمل والی زندگی میں گزارا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارا یا اللہ کی نافرمانیوں میں گزارا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ فِيهِ، اور اس کے علم کے مطابق اس نے کتنا عمل کیا، جتنا علم اس کو ہے اس کے مطابق اس نے کتنا عمل کیا، جب تک اس کا وہ اللہ کے یہاں جواب نہیں دے لے گا اس کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اس کے مال کے بارے میں دونوں چیزوں کا سوال ہوگا. مال کمایا کہاں سے ہے؟ حلال طریقے سے کمایا ہے، حرام طریقے سے کمایا، دوسروں کا حق مار کے کمایا یا حق دے کر کے کمایا. صرف اتنا ہی نہیں ہے وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور کہاں خرچ کیا ہے، اس کا بھی سوال ہوگا کہ مال کمایا لیکن کیا صرف اپنی عیش برستی میں مال کو گزار دیا، اللہ کی نافرمانیوں میں مال اڑا کر کے چلا آیا، یا اس کے ذریعے سے آخرت بھی کچھ کما کر کے آیا ہے. وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اس جسم کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ اس جسم کو کہاں برباد کیا، کہاں اس جسم کو لگایا. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اور جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ اس جوانی کو کہاں لگا کر کے آیا. ہمارے لیے میرے آپ کے جیسے نوجوانوں کے لیے جو موجود ہے یہ حدیث لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے ہماری جوانیاں کہاں لگا کر کے آئی. کیا رات بھر گھومنے میں، روڈ چوراہوں پر بیٹھ کے بیڑی سگریٹ پینے میں، عیاشی کرنے میں، آوارہ گردی میں اپنی جوانی لگا کر کے آئے، یا اللہ کو راضی کرنے میں لگا کر کے آئے، عملی زندگی میں لگا کے آئے یا بے عملی کے اندر لگا کر کے آئے؟ یہ 5 سوالات ہیں میرے بھائیوں جس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. یہ 5 ایسے سوالات ہیں جب تک بندہ اس کا علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، جب تک ان سوالات کے مطابق جوابات کی درستگی نہ کر لے تب تک اللہ کے یہاں سے وہ ہل نہیں سکتا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں صرف ایسی نہیں ہے کہ جس کو سن کر کے گزار کے یہاں سے اٹھ کر کے ہم چلے جائیں اور ہماری زندگیوں کی اصلاح نہ ہو. بہت بڑا نقصان بے عملی کا یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں انسان پر آتی ہے. آج دیکھیں مختلف قوموں کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئے، کسی کے اوپر طوفان آیا، کسی پر سیلاب آیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو بیماریاں لاحق ہوئی، الگ الگ طرح کے عذاب آئے. لیکن آج ہم دیکھیں، ہم ہمارا جائزہ لیں، کون سی ایسی مصیبت پریشانی آج ہم پر نہیں ہے جو مسلط نہیں ہے. ہر طرح کی مصیبت پریشانی آج ہم پر مسلط ہے، چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ ظلم کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیلاب، بھوک مری، قحط سے، بے روزگاری سے دوچار ہو. ہر طرح کی بیماری کے اندر ہم دوچار ہو گرفتار ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت پریشانی تمہیں لاحق ہوتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کے باعث ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کے سبب ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ بہت ساری تمہاری گناہوں اور اللہ تمہاری کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرما دیتا ہے. لہذا اگر ہماری زندگیوں میں مصیبت پریشانیاں ہیں تو ہماری بے عملی اس کا سب سے بڑا سبب ہے.
زمانے بھر کی باتیں ہم کر لیں کہ اس وجہ سے ہم پریشان ہیں، اس وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اس وجہ سے ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہے ہماری بے عملیاں۔ آج ہماری زندگیوں کی بے عملیاں ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، سب سے بڑا ہماری زندگی کا وبال جان بنی ہوئی ہے۔ یہ بے عملیوں کے دو بڑے نقصانات ہیں۔ ایک تو اللہ کے یہاں انسان کی گرفت ہونا ہے، انسان بچ نہیں سکتا، اللہ کی یہاں پکڑ سے انسان کو نجات نہیں مل سکتی۔ اور اس دن اللہ کی پکڑ کیسی ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا۔ جس دن کی پکڑ ہوگی، جس دن ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ آپ سے، مجھ سے، ہم سے سوال کرے گا، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا اس دن کسی کا عذاب نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اللہ کی گرفت اور پکڑ جیسی اس دن کسی کی گرفت اور پکڑ ہوگی۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لہذا ہمیں اس گرفت، اس پکڑ کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ دنیا میں انسان اگر پھنس گیا تو اس کے لیے بہت سارے اسباب وسائل ہیں، کئی پیسہ دے کر، کئی مال دے کر، کئی اپنی طاقت کا، اپنے سورس کا، اپنے بھائی، خاندان، کنبے کا سہارا لے کر کے آپ میں ہم سب بچ سکتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بچ جائیں گے، آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے انسان کے اعمال کے، انسان کے نیک اعمال کے۔ لہذا ہماری بد اعمالیاں ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ اور یہ بد اعمالیاں آتی کیوں ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب ہے انسان کے دل کی سختی۔ انسان کا دل جتنا زیادہ سخت ہوگا وہ اتنا زیادہ بے عمل ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ نے کہا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل جو ہے وہ خشیت کھائیں، ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جائے، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی تعظیم کے لیے، اللہ کی عظمت میں ان کے دل نرم ہو جائے۔ وما نزل من الحق، اور جو حق اللہ نے نازل کیا ہے اس دین کے لیے، اس کتاب و سنت کے لیے، ان کے دل جو ہے وہ نرم پڑ جائے کہ اب بھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن پر زمانہ گزرتا چلا گیا، مدت ان کے اوپر بڑی ہو گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور دلوں کی سختی کا نتیجہ کیا ہے؟ وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر لوگ گناہگار ہیں، فاسق ہیں۔ لہذا بے عملیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ انسان کے دل کی سختی ہوتی ہے۔ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں انسان نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، عبادتیں خوب بڑھ چڑھ کر کے کرتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو اسے فجر کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود سے اٹھ کر کے چلا آتا ہے۔ وہ الارم لگائے گا یا کبھی نہیں بھی لگائے گا، اگر دل نرم ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کے یہاں اٹھ کر جواب دینا ہے، نماز نہیں ہوگی تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، اگر دل نرم ہے تو انسان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فجر میں بھی آئے گا۔ اگر دل سخت ہو گیا، فجر میں نیند نہیں کھلی، ظہر کام میں نکل گئی، عصر یہ ڈیوٹی کا، بزنس کا، کام کا ٹائم تھا، مغرب میں گھر کے اندر مصروف ہو گیا، عشاء میں تھک کر کے سو گیا۔ یہ دل کی سختی ہے، دل کی سختی ہے۔ اگر دل نرم ہوگا تو انسان عبادت کے لیے وقت نکالے گا۔ اسی طریقے سے اس کا علاج کیا ہے؟ دل کی سختی کا علاج ہے توبہ، استغفار، کثرت سے اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا کہ اللہ میرے دل کو نرم کر دے، اللہ میرے دل کی سختی کو دور کر دے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جن کے دل سخت ہوتے اللہ نے ان کے بارے میں کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جن کے اللہ کے ذکر کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ کی تعظیم کے خاطر بھی جن کے دل نرم نہیں ہوتے، اللہ کی قدرت کی وجہ سے جن کے دل نرم نہیں ہوتے۔ لہذا دل کی سختیوں کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عظمت کو یاد کرے، اللہ کی قدرت کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کی جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو بندہ یاد کرے کہ وہ رب کتنا عظیم ہے۔ اللہ کے اسی طریقے سے انسان موت کو یاد کرے کہ مجھے مرنا ہے، مر کر کے مجھے مٹی ہو جانا ہے۔
कब्र की तारीकी को याद करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मा रअयतु, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कब्र से ज्यादा वहशतनाक, कब्र से ज्यादा सख्त तरीन मंजर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, कब्र से ज्यादा डराने वाला मंजर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लिहाजा दिल की सख्तियों का इलाज है कि आदमी कब्र की सख्तियों को याद करे। जब वो मनो मिट्टी के अंदर दबा हुआ होगा और उसके साथ कोई काम नहीं आएगा सिवाय उसके अमाल के। दिलों की सख्ती का इलाज है मौत की सख्तियों को याद करना। अल्लाह ने कहा वजात सकरतुल मौत बिल हक, और मौत की सख्ती हद हक के साथ आ पहुंची है। और इसी तरीके से दिल की सख्तियों का इलाज है अल्लाह की किताब, कुरान की तिलावत करना, कुरान में तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना। अल्लाह ताला कहता है अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबन मुतशाबिहा मसानिया तक़शअरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। कि अल्लाह ने एक बेहतरीन बात इस नाजिल की, कुरान मजीद को नाजिल किया। इससे होता क्या है? तक़शअरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो लोग अपने रब से डरने वाले हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस किताब के जरिए से। और फिर क्या होता है? फिर उनके दिल और उनके जिस्म अल्लाह के जिक्र के लिए नर्म पड़ जाते हैं। लिहाजा हमें तो याद भी नहीं है, बहुत सौ को हम में से याद भी नहीं होगा कि आखिरी बार हमने मुसहफ उठाकर, कुरान उठाकर तिलावत कब करी थी। या हमारे पास मोबाइल मौजूद है, मोबाइल में हमने बेशुमार चीजों में टाइम लगाया, लेकिन आखिरी बार मुसहफ खोल के तिलावत कब करी थी। अब तो वो उज़्र भी नहीं है ना हमारे पास कि कुरान मेरे पास मौजूद नहीं है। मोबाइल के अंदर कुरान है लेकिन हमने आखिरी बार कब पढ़ा था याद नहीं है। अल्लाह कहता है सिर्फ कुरान की तिलावत, कुरान की तासीर से इंसान का दिल नर्म होता है। कुरान को पढ़ना, कुरान का सीखना सिखाना, उस पर गौर व फिक्र करना, ये दिलों की सख्तियों का इलाज है। अल्लाह ने कहा अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये लोग कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हैं? क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? लिहाजा हमारी बदआमालियाँ हमारा सबसे बड़ा सबब और ज़रिया है हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों और परेशानियों का, अल्लाह के अज़ाब का। और इसका सबसे बड़ा एक सबब है हमारे दिलों की सख्तियाँ। दिलों की सख्तियों के असबाब मज़ाहिर क्या हैं? हमें कैसे पता चले कि हमारा दिल सख्त है? उसकी कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली अलामत यह है कि इंसान इबादतों के अंदर गफलत करता है, सुस्ती बरतता है, और उससे बढ़ करके फिर वो इबादतें छोड़ने लगता है, फराइज को तर्क करने लगता है। अगर ऐसा मामला हमारे साथ है तो ये हमारे दिल की सख्ती की अलामत है। इसी तरीके से अल्लाह की किताब को पढ़कर, अल्लाह की किताब को सुनकर, उसकी आयत को सुन करके हमारे दिल पर असर ना पड़े, हमारे दिल पिघले नहीं, हमारे दिल नर्म ना हो, ये दिलों की सख्ती की अलामत है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त, अल्लाह ताला की अजमत का एहसास दिल में कम हो जाए, ये दिल की सख्ती की अलामत है। बंदा गुनाहों में इतना मुलव्विस हो जाए, इतना निडर बेखौफ हो जाए कि अल्लाह ताला की गिरफ्त का उसको ख्याल ना रहे, अल्लाह की अजमत उसके दिल से कम हो जाए, नेक आमाल की, खैर की मोहब्बत उसके दिल से कम हो जाए, ये दिल की सख्तियों की अलामत है। ऐसी बहुत सारी अलामतें हैं, लेकिन ये दो चार अहम अलामतें हैं जिनकी रोशनी में हम हमारा जायजा ले सकते हैं कि हमारे दिलों के अंदर सख्तियां हैं या नहीं हैं। और हम में से अक्सर अलामतें, ये लगभग सारी अलामतें ऐसी है जो हमारे अंदर पाई जाती है और मौजूद है। लिहाजा हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों की सख्तियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कम करे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने ज़िक्र की खातिर और इस दीन की खातिर नर्म करे, और अल्लाह ताला हमारे इस दिल को बदअमलियों से निकाल कर, अमल की कोताहियों से निकाल कर बाअमल दिल बनाए और क़ल्ब सलीम बनाए। आमीन। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.